اب میں دعوت تخاطب دینے جا رہا ہوں مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش سے، کہ وہ آئیں اور اس عظیم الشان جلسے عام کو مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر جلسہ بیرسٹر صاحب، معزز علماء کرام، قابل احترام قائدین، دانشوران قوم، معزز سامعین، اگست کا مہینہ ہے۔ آج سے 75 سال پہلے 15 اگست کو ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت ملی۔ اسی کی یاد ہر سال 15 اگست کے موقع پر منائی جاتی ہے، اور اس سال چونکہ آزادی کو ملے ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تھوڑا سا اور اہتمام آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ آزادی کی تحریک اور یہ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں مخفی ہیں اور بہت سی باتیں کم علمی پر مبنی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز سن 1857 سے ہے۔ ایک سازش کے تحت مسلمان سورماؤں کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے، انہیں چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی کہ ملک کی آزادی کی جد و جہد سن 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بات کم علمی پر مبنی ہے۔ دوسرے تو چھوڑیے، ہمارے مسلمان وہ بھی اس سے واقف نہیں ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک کب شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا، کن حالات میں شروع ہوئی۔ ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت سے۔ انگریز اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے آئے، اور جب اس ملک پہ انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان کے ارادوں کے سامنے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے، ان میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نواب سراج الدولہ کا اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کی موجودگی میں انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا تصور کریں کہ ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان میں کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک کے اندر جو رجواڑے تھے، جو نواب تھے، ان سے انہوں نے جبر کر کے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی غلامی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ جو انگریزوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تفصیل آج مختصر وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔
انہوں نے اس سے فراغت حاصل کر کے سن 1803 میں، سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور 1803 میں انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ اعلان ہندوستان میں ہوا. اس وقت ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، بڑے بزرگ اللہ والے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اسی دلی سے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا. ملک کی آزادی کے لیے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے. مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے اب جہاد کرنا چاہیے. یہ ایک ان پر فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے. یہ اعلان اس وقت ہندوستان کی مذہبی، دینی سب سے بڑی قیادت کی طرف سے تھا. اور اس دور میں جو ماحول آج کا ہے، آج سے 150-200 سال پہلے نہیں تھا. اس وقت مسلمانوں میں صالحیت تھی، علماء کا اور دینی قائدین کا احترام تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس اعلان پر، اس فتوے پر، اس آواز پر ملک سے ہزاروں لوگ جہاد آزادی کے لیے تیار ہوئے. ہندوستان میں کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو اس وقت انگریزوں کا جبکہ دبدبا تھا ان کے خلاف زبان کھولتا، چہ کہ ان کے خلاف جہاد آزادی کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، اور اس کی انہیں قیمت چکانی پڑی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اسی فتوے کی پاداش میں زہر دیا گیا، جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی جائیداد قرق کر لی گئی، انہیں دلی سے شہد بدر کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پائے استقلال میں فرق نہیں آیا، اور اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے، اور اس ملک میں جہاد آزادی کی تحریک کو برابر زندہ رکھا. اپنے رفقا اور متعلقین کو تیار کرتے رہے. سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، تو انتقال سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اپنے خانوادے کے فرد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار کرتے ہیں اس تحریک کی قیادت کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے. ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ملک کا دورہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے بیعت جہاد لیتے ہیں. اور دورہ کرتے ہوئے کیا صورتحال تھی، ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حضرات غازی پور پہنچے، وہاں نواب تھے غازی پور کے، ان کی خدمت میں جب پہنچے تو وہاں مسلمانوں سے بیعت لی، جو بھی ان کا نظام تھا وہ نظام چلایا. اس کے بعد نواب صاحب غازی پور کے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 1,00,000 روپیہ اس تحریک کے لیے اور اس مشن کے لیے انہوں نے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا. 1,00,000 روپے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اس زمانے میں 1.5 سے 2 روپے میں بکری ملتی تھی، 6 سے 7 روپے میں گائے اور بھینس ملتی تھی. آج کے 1,00,000 کروڑ روپے ہوں گے. اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کو
حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے لے جائیے اور اسے جہاد میں استعمال کیجیے۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ سن 1831 میں بالاکوٹ میں براہ راست انگریزوں سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ آج بھی بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، یہ علماء ناکام ہوئے، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ جو لوگ بچے تھے انہوں نے آپس آ کر انفرادی محنت شروع کی اور اس تحریک میں خالص مسلمان تھے، علماء تھے اور مسلمان تھے۔ بالاکوٹ کے میدان سے واپس آنے کے بعد بچے کچے مجاہدین نے پھر محنت شروع کی، انفرادی لوگوں سے معاہدے کیے، لوگوں کو تیار کیا اور پھر 26 سال کے بعد 1857 میں وہ جہاد آزادی، دوسرا جہاد آزادی ہوا ہے، جس میں برادران وطن بھی شریک تھے، لیکن ان کی شرکت بہت کم تھی، تعداد بہت کم تھی، مسلمان اکثریت میں تھے۔ اور یہ جہاد آزادی، یہ جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے، گو اس میں بھی مسلمانوں کو، علماء کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ کی سختی کا اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو علماء سے اور داڑھی والوں سے نفرت ہوئی اور انہوں نے علماء کو سولی پر چڑھایا جائے، اور علامت یہ تھی کہ جس کا کرتا لمبا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، اسے سولی دی جائے۔ میرٹھ کے 150 علماء کی، 150 شہداء کی جو تاریخ ملتی ہے جنہیں سولی دی گئی ہے، ان میں 100 سے زائد تعداد علماء کرام کی ہے۔ صرف دلی میں 35 سے 36 ہزار علماء کو سولی پر لٹکایا ہے انگریزوں نے اسی جنگ کی پاداش میں۔ تاریخ محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، دلی جو مغلیہ سلطنت سے اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھی، دینی مرکز تھا، وہاں صورتحال یہ تھی کہ دلی کے باہر سے کوئی اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتا تو دلی میں میلوں چلتا، کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا مولوی نہیں ملتا۔ کئی کلومیٹر تک لوگ اپنے کندھے پر اپنی لاش اٹھا کر لے کر جاتے تھے، جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ قربانیاں ملک کے اندر مسلمانوں نے دی اور علماء نے دی۔ اس میں سب سے بڑا طبقہ اس وقت علماء کرام کا تھا، اس لیے کہ ایک مذہبی قیادت سے تحریک شروع ہوئی تھی اور یہ ایک مذہبی فریضے کی شکل میں مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ میرے بھائی، اسی تحریک آزادی کے لیے ان علماء نے کیا 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 ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سن 1857 کے بعد اس طرح پھانسیوں کا بازار گرم ہوا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ دلی کی فتح پوری مسجد، لال قلعے کے سامنے جو سڑک ہے، وہ سڑک کے آگے جائیں گے آپ تقریباً آدھا پون کلومیٹر تو وہاں مسجد فتح پوری ہے۔ مسجد فتح پوری سے پنجاب تک سڑک پر دونوں طرف درخت تھے، اس پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ میرے بھائی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، پتہ نہیں کب چٹھی آ جائے کہ مختصر کیجئے۔ یہ دوسری جنگ آزادی 1857، جہاں سے ابھی ہمارے پانڈو رنگا صاحب نے بھی کہا کہ 1857 سے نہیں، تو جہاد آزادی کی تاریخ 1803 سے شروع ہوتی ہے اور 1831 میں بالاکوٹ کا میدان جو ہے جنگ کا،
مرکز بنتا ہے اور پھر 1857 میں یہ دوسری جنگ ہوتی ہے جسے ہم جہاد آزادی کہتے ہیں اور دوسرے غدر کہتے ہیں۔ پہلی جہاد آزادی اور دوسری جہاد آزادی کے بعد بہت سی بیوائیں یتیم ہو گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ان شہداء کے لڑکے سڑکوں پر آ گئے، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان کی پرورش اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ عزت دار گھرانوں کی عورتیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ ایسے وقت میں انگریز مشنری، کرسچنس اسکول اور کرسچینٹی کے لوگ میدان میں آئے، ان کا دین و مذہب ان کا خریدنے کے لیے، اور انہوں نے ان کے ماؤں سے کہا کہ یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے، ہم انہیں پہننے کے لیے لباس دیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے اور ایک بہترین شہری بنا کر تمہیں واپس کریں گے۔ علماء اکرام نے محسوس کیا کہ جن کے باپ دادا انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، آج ان کی اولادیں، یہ انگریز انہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر سے جذبہ حریت نکالنا چاہتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے ایک ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا، اور جس طرح اعلان انگریزوں نے کیا تھا اسی طرح اعلان ان علماء نے کیا۔ ان شہداء کے گھر والوں سے کہا کہ تم اپنے بچے ہمارے حوالے کرو، ان کو کھلائیں گے، ان کے پہنانے کا نظم کریں گے، ان کے رہنے کا نظم کریں گے، انہیں پڑھائیں گے، انہیں کتاب دیں گے، اور انہیں ایک بہترین اسلامی مجاہد اور بہترین شہری بنا کے واپس کریں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، جس کی حکومت تھی، اور آج بھی کرسچینٹی کا اور ان کی یونینز کا آپ نظام جانتے ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کمی نہیں تھی، وہ یہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بوریا نشین علماء دعابے کے، ان کا تو حال یہ تھا کہ صبح کو کھا لیا تو شام کا ہے یا نہیں ہے، شام کو کھایا تو صبح کا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی۔ انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا، لوگ پریشان تھے، لیکن انہوں نے اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ اگر زندہ رہا تو تم زندہ رہو گے، یہ مدرسہ زندہ رہا تو تمہارا دین زندہ رہے گا، یہ مدرسہ زندہ رہا تو اس ملک میں تمہاری آنے والے نسلیں مسلمان رہیں گی، اور خدا نخواستہ یہ مدرسہ مٹ گیا تو پھر تمہارا مستقبل نادیک۔ قوم نے ان کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس مدرسے کی جتنی ضرورت تھی قوم نے پورا کیا اور آج تک پوری کر رہی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مجاہدین کے تیار کرنے کی فیکٹری بنایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ مصلحتاً ہم نے اس پہ علم کا پردہ ڈال دیا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ کی جہاد آزادی کے سلسلے میں ان کی تگودو اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد انگریز تک پہنچتی تھی۔ انگریز نے دارالعلوم کی انتظامیہ سے یہ کہا کہ محمود الحسن کی یہ کوششیں انگریزوں کے خلاف، یہ جدوجہد، یہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں کو دفعہ الفاظ میں دھمکی دی گئی۔ اس وقت کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے اور زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا، انہوں نے لکھا ہے کہ دارالعلوم کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ الہند سے کہو کہ آپ کی اس تحریک سے دارالعلوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، آپ اس تحریک کو چھوڑ دیں۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمم دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا
کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے، اور اس پر علم کا پردہ ڈال دیا تھا۔ میرے بھائی، یہی شیخ الہند علیہ الرحمہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ پستقد آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کیا دماغ دیا تھا اور کیا صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح جہاد آزادی کی قیادت کی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے اس ملک کی آزادی کے لیے چلائی۔ اسے ریشمی رومال کی تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ پیغامات جو بھیجے جاتے تھے اس ملک سے اس ملک میں اپنے رفقا کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ضرورت کے مطابق، تو وہ اس زمانے میں رومال آتے تھے ریشم کے، اس پر لکھ دیا جاتا تھا اور جانے والا اس رومال کو اوڑھ کر چلے جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، میسج لے کر کے آ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے افغانستان بھیجا اور خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے اور اپنا پلان ان تک پہنچانے کے لیے اور اپنے پلان کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے شیخ الہند جو ہے مکہ مکرمہ گئے حج کے ارادے سے۔ وہاں خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بات ہو گئی، ملاقات کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خطوط پکڑے گئے اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو وہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے جو مخالفین تھے، قائدین تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے، انگریز ان کو پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بھیج دیتا تھا۔ کچھ کم 4 سال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مالٹا کی جیل میں کاٹے، لیکن غافل نہیں رہے اس تحریک سے، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک برابر پیغام دیتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جب محسوس ہوا کہ شیخ الہند کی رہائی قریب ہے اور اب ایک پلیٹ فارم چاہیے، حالات بدل گئے ہیں زمانے کے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ اور آپ دیکھیں گے مقصد اور مقصود شیخ الہند ہیں۔ دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں بنتی ہیں، تو جب جماعت بنتی ہے تو اس کے لیے مستقل صدر منتخب کیا جاتا ہے، لیکن جمعیت علماء کے قیام کے موقع پر مستقل صدر منتخب نہیں کیا گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا، اس لیے کہ لوگ علماء جانتے تھے کہ یہ دسترخوان جس کے لیے سجایا گیا ہے، یہ محفل جس کی لیے سجائی گئی ہے، وہ شہسوار شیخ الہند۔ شیخ الہند کی رہائی 1920 میں ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، اور کیسا ان کا مزاج اور کیسا ان کے اندر جذبہ حریت۔ شیخ الہند تشریف لائے، اس زمانے میں جہاز گودی تک نہیں لگتے تھے، دور کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر مسافرین کو لایا جاتا تھا۔ شیخ الہند ابھی جہاز میں ہیں، سر رحیم بخش مدار المہام ریاست بھاولپور کے، انہیں انگریز پہنچاتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں، اور وہ جہاز میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے پوری زندگی انگریزوں کی دشمنی میں نکال دی، انگریز تو گیا نہیں، انگریز موجود ہے، مگر ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مسند حدیث ویران ہو گئی، ہماری خانقاہ جہاں سے لوگ آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھتے تھے، وہ خانقاہ آج ویران ہو گئی۔ اب جو زندگی کا باقی حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مسند درس کو آباد کریں اور اپنی خانقاہ کو آباد کریں۔ حضرت شیخ الہند بوڑھے، مالٹا کی زندگی، وہاں کی سردی اس سے کمزور نحیف ہو گئے، لیکن ان کے اس کہنے پر ان کے اندر جذبہ آیا، جوش آیا، اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ سر رحیم بخش، میں تو یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے تک جا کر مسلمانوں سے کہوں کہ مسلمانوں، تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام ہے،
तुम अपनी गर्दन से ये बोझ उतार फेंको। और ये भी मैं सोचा हूं कि अगर मैं अपने बुढ़ापे की वजह से न चल सका तो अपने शागिर्दों से कहूंगा कि मुझे चारपाई पर लिटाकर मुझे जनाजे की तरह उठाकर मुसलमानों की बस्तियों तक ले चलो, ताकि मैं उनसे जाकर कहूं कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए अंग्रेजों की गुलामी हराम। यह है कुर्बानियां। सूबे जात मुत्तहदा का गवर्नर अंग्रेजों का मिस्टर मिस्टन, वो अपनी किताब में लिखता है कि शेखुल हिंद के अंदर अंग्रेजों की दुश्मनी इतनी थी कि अगर उनको जलाकर राख कर दिया जाए तो उनकी राख से भी अंग्रेजों की दुश्मनी और अदावत की बू आए। मेरे भाई, उसी इदारा जिस इदारे के अंदर मुजाहिदीन तैयार करने की नीयत से कायम किया गया था, उसका पहला फर्जंद, उसका पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद, उसने क़यादत की और रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। और अंग्रेजों की सीआईडी आज तक ये पता नहीं कर सकी कि इस तहरीक के रूह रवां और इसका चलाने वाले और इसके पीछे दिमाग शेखुल हिंद वो उबैदुल्ला सिंधी और दूसरों का नाम लेते रहे। और पूरी तहरीक का रिकॉर्ड ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। फिर वहीं उन्होंने अपने शागिर्दों के अंदर वो जज्बा कूट कूट के भरा और उसके नतीजे में ये मुल्क आजाद हुआ। बदकिस्मती से आजादी के साथ ये मुल्क तकसीम हो गया और उस तकसीम की वजह से कुछ लोगों ने दर पर्दा इन सूरमाओं और इन मुजाहिदीन की तारीख पर पर्दा डाला। लेकिन जितना कसूर उनका है उससे ज्यादा कसूर हमारा है कि हमने ही अपने इन हीरोओं को और इन सूरमाओं को भुला दिया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर 1857 की तारीख खालिस मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की आजादी के लिए जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानियां दी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो डाटा महफूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जामे शहादत नोश किया है, उनकी कुल तादाद 95,300 है। उसमें 63,400 मुसलमान हैं और दूसरे हिंदू अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट वगैरह के 14-15 हजार हैं और ऊंची जात के बरहमन कुल 598 हैं। सिखों की तादाद उनकी आबादी के एतबार से ज्यादा है, 8,000 उसमें सिख है। ये कुर्बानी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने। याद रखिए, जिस कौम को उसके माजी का पता न हो वो मुस्तकबिल में सही फैसला नहीं कर सकता मुस्तकबिल के बारे में, और उसके अंदर वो एतमाद नहीं हो सकता जिसे माजी की तारीख मालूम हो। उसके अंदर जो एतमाद होगा और वो मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता चुन सकेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं बैरिस्टर साहब को और इनकी जमात को और उनके रुफाका को कि उन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये इसी साल नहीं बल्कि हर साल मुल्क के हर इलाके में, मुल्क के हर कोने में जिहाद आजादी के सिलसिले में बिरादरान वतन की और मुसलमानों की तारीख दोहराई जाए, ताकि मुसलमानों को पता चले और गैरों को भी पता चले। और ये जो पर्दे डाले गए हैं, ये पर्दे उठे और हकीकत लोगों के सामने आए। गाहे गाहे बाज खां किस्से पारीना रा, ताजा खाही दाश्तन गर्दागाए सीना रा। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इसकी तौफीक दे कि हम अपने इन अकाबिर की, इन उलमा की और मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। ये वक्त का तकाजा है। अल्लाह पाक हमें इन औकात के वक्त के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल